سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ جب میں پابرکاب ہونے لگوں تو جدائی کا کوئی غم نہ ہو۔ الفریڈ لارڈ ٹینیسن۔ ایک بافیض والد اور دوست پروفیسر بارہ فاروقی اپنے والد شمس الرحمن فاروقی کے آخری دنوں کو یاد کرتی ہیں۔ ترجمہ نایاب حسن۔ یہ میری آخری بیماری ہے، ابا نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ شیوالک مالویہ نگر، دہلی کی ہومیوپیتھ ڈاکٹر نندنی شرما سے مخاطب تھے، جو ہم سب سے مانوس و معتمد تھی۔ اس شام ہم ابا کو ان کی خواہش پر وہاں لے گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ویڈیو کال کی بجائے براہ راست ملاقات کی جائے، اور کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد فورٹس اسکوٹ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران ان کی آنکھ کے آس پاس ہونے والے فنگل انفیکشن کے ٹھیک ہونے کے امکانات کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ ہم میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی وفات اور نہایت اطمینان و تیاری کے ساتھ اپنے پائلٹ یعنی خدا سے بالمشافہہ ملاقات سے چند دن پہلے کا واقعہ ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر نندنی نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ابھی تو وہ بہت دن زندہ رہیں گے اور مزید کارنامے انجام دیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی دوائیں اس انفیکشن کو ٹھیک کر دیں گی۔ یہ بات چیت ان کی راہداری میں ہوئی تھی، کیونکہ ہسپتال سے واپسی کے بعد ابا چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ طے کیا گیا تھا کہ ان کی کلینک میں جانے کے بجائے کار کے پاس ہی ویل چیئر پر بیٹھے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحبہ ان کا چیک اپ کریں گے۔ ہم لوگ تو ڈاکٹر نندنی کے یہاں سے مطمئن اور خوش ہو کر لوٹے، مگر اس بار ڈاکٹر نندنی سے زیادہ ابا کو اپنے بارے میں معلوم تھا۔ انہیں جو بھی کہا جاتا اس کا پوری خوش دلی سے جواب دیتے۔ چنانچہ وہ ہمارے لطیفوں پر اپنی کمزور آواز میں ہنستے، اور میں یا میری بیٹی یا میری بہن جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو وہ گلے لگانے کے لیے اپنا ہاتھ یا باہیں پھیلا دیتے۔ اگر وہ برقی بستر پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے، ہم نے راحت رسانی کے لیے ان کے آس پاس آدھا درجن تکیے رکھ دیے تھے، تو میرے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور نرمی سے میرا سر سہلاتے۔ آخری دنوں میں، خصوصاً جب وہ اسپتال سے بذریعہ موبائل صوتی پیغام بھیجنے لگے تھے، تو اکثر اپنی شفقت و محبت کا اظہار کرتے۔ ویسے ہمیں ان کی شفقت و محبت کے بارے میں کبھی کوئی اندیشہ نہیں رہا، کیونکہ ابا اظہار جذبات و احساسات کے معاملے میں بڑے فیاض تھے۔ وہ ایک بے تکلف انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اگر کبھی میرے والدین کچھ دیں یا گھر کے خدام یا دوست کوئی کام کر دیں یا کسی قسم کی مدد کر دیں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آفس سے واپسی پر سلام نہ کرنے یا خوشگوار انداز میں گھر میں استقبال نہ کرنے پر ایک بار میں نے انہیں والدہ کو تنبیہ کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ہمیشہ شگفتہ چہرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے آفس سے گھر لوٹتے، اور گھر کے لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے کہ وہ آنے والے کا پرتپاک استقبال کریں۔ ہم میں سے کوئی جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ حد درجہ مسرت آمیز لہجے میں کہتے، آئیے آئیے۔ وہ مجھے کبھی کبھی مزاحیہ چہرے والی کہا کرتے تھے۔ ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی نہیں لگتی تھی، مگر میں ایسا ظاہر کرتی تھی کہ میرے اندر حس مزاح پائی جاتی ہے اور میں معمولی باتوں پر بددل نہیں ہوتی۔ آخرکار ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، آپ مجھے مزاحیہ چہرے والی کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مزاح کا خیز یا مزاحیہ چہرے والا ایسے انسان کو بھی کہا جاتا ہے جو خود بھی حشاش بشاش اور مسرور رہتا ہے، اور جس سے مل کر دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تو میں نے انہیں اپنے سوالات کے کالمز بھرنے پر مجبور کر دیا تھا، جن میں اس قسم کے سوالات تھے کہ آپ کا بہترین دوست کون ہے، آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے، آپ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان دنوں میری اسکول کی ہمجوریوں کا پسندیدہ مشغلہ یہی ہوتا تھا کہ اپنے آٹوگراف بک میں بے وجہ لوگوں سے آٹوگراف لو اور ان سے اسی قسم کے سوالیہ کالمز پر کرواؤ، جو عموماً رجسٹر کے 2 صفحات پر مشتمل ہوتے تھے۔ مجھے اس دن کے ان کے سارے جوابات یاد ہیں، مگر میں صرف چند ایک کے بارے میں بات کروں گی۔ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہو تو مجھے کیا بنانا چاہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، ملکہ سبا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عظیم منور الوہی ہستی وغیرہ ہوگی۔ اس وقت مجھے فی الحقیقت ملکہ سبا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا، کن کھجورے سے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی ایک انسان ہیں، اور ان کے اندر بھی عام انسانی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔
میری تحریر طویل ہو گئی۔ میں ان کی بیماری اور آخری دنوں میں ان کے طرز عمل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ باہر نکال کر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور اب انہیں رخصت ہونے کی اجازت دی جائے۔ ہم انہیں بچانے کی جو جی توڑ کوشش کر رہے تھے وہ بے فائدہ تھی اور اب وہ اس دنیا سے رخت سفر باندھنے کو آمادہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے وسیع و عریض مکان میں پہنچا دیا جائے جہاں ان کا پیارا پالتو کتا بھولی اور دوسرے لوگ تھے، اور وہ زندگی کی آخری سانس لینے سے پہلے اپنی کھڑکی سے پرندوں کی چہچہاہٹ سننا چاہتے تھے۔ ایک رات جب کہ ابھی ان پر کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، میں ان کے پاس بیٹھی انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والے واٹس ایپ میسیجز اور صوتی پیغام سنا رہی تھی۔ وہ روزانہ ایک دو صوتی پیغام یا ای میل کا جواب دیا کرتے۔ صوتی پیغام تو خود بول کر بھجوایا کرتے اور تحریری میسیج یا ای میل املا کرواتے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے سی ایم نعیم صاحب، پروفیسر ایمریٹس شکاگو یونیورسٹی، اور فرانسس پریچیٹ، پروفیسر ایمریٹس کولمبیا یونیورسٹی کو ای میل لکھوایا۔ انہیں اپنی صحت سے متعلق خبر دینا چاہتے تھے۔ ایک وائس نوٹ انہوں نے امین اختر کو، جو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو سالوں سے ان کے لائبریری آفس اسسٹنٹ تھے اور مختلف قسم کے خانگی معاملات بھی ان سے متعلق تھے، امین اختر کو مقامی قبرستان کے تعلق سے وائس نوٹ بھجوایا۔ اس قبرستان کی تعمیر نو، ریٹائرمنٹ اور الہ آباد واپسی کے بعد ابا کی کوششوں سے ہی ہوئی تھی۔ انہوں نے امین اختر سے کہا کہ میری والدہ کی قبر پر جائیں اور انہیں ان کا سلام پیش کریں، یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ان کی قبر کے سامنے مجھے جگہ مل سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ اگر کوئی معترض ہوا تو اس صورت میں دوسری پسند کے طور پر انہوں نے اپنے لیے قبرستان کے ایک دوسرے گوشے کا انتخاب کر رکھا ہے۔ امین اختر نے اگلے دن غمزدہ لہجے میں جواب دیا کہ انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کی اہلیہ کی قبر کے سامنے ان کی تدفین پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنی قبر پر لکھی جانے والی آیت وہ کئی سال قبل ہی امین اختر کو لکھ کر دے چکے تھے۔ اس ساری گفتگو کو سنتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ سب ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہی ہر کام مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب دم واپسی آئے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ فاروقی، عام طور پر وہ اپنا نام ایسے ہی لیا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو خود کو سارا فاروقی یا فراڈی بھی کہا کرتے تھے۔ مجھے تو حیرت تھی کہ فاروقی نے کس صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بیماری کو جھیلا۔ اس حالت میں بھی وہ ہم لوگوں کے تئیں نہایت مہربان اور متحمل تھے۔ ہم جب بھی ان سے کچھ کھانے یا پینے کی گزارش کرتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہماری بات مان لیتے۔ جب بھی ہم ان کے ساتھ الہ آباد جانے کا منصوبہ بناتے اور سفر کے لیے میں یا میری ہمشیرہ ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد کی کوئی تاریخ بتاتی تو وہ تحمل کے ساتھ اس بات میں اپنا سر ہلاتے اور ہماری رائے سے اتفاق کرتے۔ جب امی کا انتقال ہوا تھا تو ان کی متروکہ تمام پراپرٹی یا روپیہ بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ہمارے مابین تقسیم کر دیا کہ یہ ساری چیزیں تم دونوں کی ہیں، کیونکہ وہ تمہاری ماں تھی۔ ہمارا خیال رکھنے یا تحائف سے نوازنے یا وسیع و عریض مکان کے تحفظ اور دیکھ بھال کے معاملوں میں ان کا رویہ ایک پرفیکٹ باپ کا ہوتا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی ہم لوگوں پر کسی قسم کا مالی بوجھ نہیں ڈالا، چاہے امی کی متروکہ پراپرٹی کے ٹیکس کی ادائیگی ہو یا دوسرے فلاحی کام جو وہ اپنے آبائی وطن میں کیا کرتی تھیں۔ وہ تمام انسانوں کے تئیں فطری طور پر بڑے بے لوث اور فیاض طبیعت واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی، خصوصاً سول سروس کی ملازمت کا دور، اس مقصد کے ساتھ بسر کی ہے کہ ضرورت مند انسانوں کی مدد کریں۔ میں نے ان کے جیسا انسان اپنی زندگی میں اب تک نہ دیکھا اور نہ ایسی امید ہے، جو نیک دل ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ترین اور صدی کے عظیم ترین ادبی اذہان میں سے ایک تھا۔ ابا کو نئی چیزوں کے دریافت و اکتشاف کا شوق تھا اور بچوں کی خواہش کے احترام میں وہ بھی نئے نئے اسفار اور تجربوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم انہیں ہر نیا لطیفہ سناتے، کوئی نئی مشین یا الیکٹرانک سامان آتا تو وہ اس کے بارے میں جاننے کے مشتاق ہوتے۔
کسی دلچسپ سفر کا پلان بنتا تو وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہتے۔ فی الحقیقت میری اور میری بیٹیوں کی زندگی کے زیادہ تر خوبصورت اسفار کی پلاننگ یا تو خود انہوں نے کی یا انہی کے لیے کی گئی۔ پچھلے موسم سرما ہی میں ہم لوگ ایک ساتھ کوچی گئے تھے کہ کیرالہ کے دور دراز علاقوں کی سیر کریں اور شمالی ہندوستان کی سخت سردی سے بچنے کے لیے کچھ عرصہ وہاں گزاریں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ سردی سے گھبرانے لگے تھے، کیونکہ اس موسم میں انہیں اپنے کمرے میں بند رہنا پڑتا تھا اور ان کے مطالعے کے اوقات بھی کم ہو جاتے تھے۔ موسم سرما میں ان کے کمرے دارالمطالعہ حتیٰ کہ باتھ روم کو بھی گرم رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہیں سردی لگتی تھی کیونکہ وہ انر یا موٹے بھاری بھرکم کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ نئے مقامات کے سفر، قدرتی حسن و جمال اور تاریخی اہمیت کی حامل جگہوں میں دلچسپی کے ساتھ انہیں اچھے کپڑوں اور کھانوں کا بھی شوق تھا۔ کھاتے تو کم تھے، البتہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ دسترخوان پر کھانے کی مقدار زیادہ ہو۔ ویسے عام سماجی تصور کے مطابق ان کے ذہن میں بھی یہ چھوٹی سی چیز گھر کیے ہوئے تھی کہ فلاں فلاں پکوان مردانہ ہیں اور فلاں فلاں چیزیں صرف خواتین ہی کھاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ میں نے انہیں کبھی تھوڑی سی بھی کھٹی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کسی بھی قسم کے اچار، چٹنی یا چاٹ وغیرہ کو سخت ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ قدرے ناپسندیدہ بو والی سبزیوں پر بھی ہمارے گھر میں پابندی تھی۔ گھر میں بنائے جانے والے سرکے یا بالائی سے نکالے جانے والے گھی کے بارے میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر کے صحن میں ایک بار مولی کا اچار نظر آ گیا تو انہوں نے والدہ کو ڈانٹ پلا دی۔ ان کے نزدیک یہ اچار مولی کی سبزی سے بھی زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ دوسری بیویوں کی طرح میری والدہ بھی اس قسم کی چیزیں گھر میں چھپا کر رکھتی تھیں اور جب وہ آفس میں ہوتے اس دوران کھایا کرتی تھیں۔ ابا کو جانوروں سے بھی بہت محبت تھی۔ بچپن میں ہمارے آس پاس جانوروں کا وجود سانس لینے جیسا طبیعی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ دنیا کی نگاہوں میں ہم لوگ حیوان دوستی کے مروجہ معیار پر کھرے اترتے ہیں۔ ہمیشہ ہمارے آس پاس کتے، بلی، کچھوے، چڑیا، مور کے بچے یا بڑے مور، کبوتر، تیتر، بٹیر، گوریا اور دوسرے چہچہانے والے پرندے رہے۔ ابا اکثر اپنے پالتو جانوروں کو کھانے پینے کی چیزیں بھجواتے۔ میں نے بھجوانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارا گھر واقعی بہت وسیع و عریض تھا اور چیزیں باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوانی پڑتی تھی۔ ساتھ ہی لے جانے والے شخص سے کہتے کہ انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ فاروقی صاحب نے بھجوایا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ کن پرندوں کو سدھا کر رکھا جا سکتا ہے اور کن کو پنجرے میں بند کر کے رکھنا ہے۔ ان کے پاس جانوروں اور پرندوں کے بارے میں کافی ٹیبل ٹائپ کی کتابوں کا بھی مجموعہ تھا۔ میرے بچپن کے کچھ دلچسپ اوقات ان کتابوں کو الٹتے پلٹتے بھی گزرے ہیں۔ سمندری مخلوقات مثلاً اسٹار فش، اوکٹوپس اور ڈولفن جب ابا آخری سانس لے رہے تھے اور تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہی اشعار گونج رہے تھے اور وہ اپنے تمام تر ہوش و حواس، ذہنی بیداری اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے آخری سفر کے لیے تیار تھے۔ مثلاً ممبئی یا کولکاتہ یہ میرے والدین پہلے ہی سلامتی جا چکے تھے اور ان کی ہو۔ زیادہ تر توجہ پہاڑی علاقوں یا جانوروں اور پرندوں والے مقامات پر ہوتی تھی۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ صبح کے وقت 3-4 بیڈ ٹی کے ساتھ میوزیکل ریکارڈز، غزلیں یا کلاسیکل راگ سنا کرتے۔ خوبصورت ٹی پوٹ میں بنائی جانے والی چائے قدرے تلخ ہوتی۔ ابا اخبار پڑھتے رہتے اور اس دوران چائے دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہو جاتی۔ ناشتے کے لیے تیار ہونے تک غزل یا راگ سننے کا سلسلہ جاری رہتا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر بھی فریدہ خانم، اقبال بانو، مہدی حسن، کشوری آمونکر اور دیگر فنکار مثلاً ہری پرساد چورسیا، استاد بسم اللہ خاں وغیرہ کو سننے کا شوق نمو پذیر ہو گیا۔ میں اور میری بہن بالکل نوعمری سے ہی اپنے والدین کے ساتھ پابندی سے مشاعروں اور سیمیناروں میں بھی شریک ہوتی رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں بڑی ہوتی گئی اور بچپن میں مجھے اردو کے کئی بڑے ادیبوں، شاعروں اور تخلیق کاروں کی گود میں بیٹھنے کا موقع ملا، خصوصاً نیر چچا یعنی نیر مسعود، شمیم چچا، ان کی شخصیت ہم سب لوگوں سے نہایت قریب، ہم سب کی رفیق، ہم سب میں گھلی ملی، تنقید نہایت ہی اور شاعر خلیل الرحمن آزمی ایک ایسے شخص تھے ابا جن کے بارے میں مجھے زیادہ یاد روز نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ ابا کو ان کے انتقال کا بہت رنج ہوا تھا اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے، جس پر انہیں امی کی جھڑکیاں بھی سننی پڑی تھیں۔
ابا ایک جادوگر تھے جنہوں نے ہمیں دنیا کے بہت سے عجائب سے متعارف کروایا، زندگی اور معاملات زندگی کے بارے میں ہر بات سکھائی اور مجھے اپنی غیر معمولی شخصیت کی اسیر بنا لیا۔ میں ان کے علم، ان کی سنجیدگی و وقار، خود اعتمادی اور جس طرح کندھوں کے بل اطمینان سے بیٹھ کر پیارے انداز میں وہ باتیں کرتے تھے اس سے متحیر رہتی تھی۔ ان کی زندگی نرمی و گرمی کا نمونہ تھی۔ ایک بار ہم اپنے معمول کے مطابق موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے یو پی اور ہماچل پردیش کی سیاحت کے لیے نکلے۔ اس دوران ایک ایسا حادثہ ہوا کہ باقی کی پوری زندگی ایسے حادثے سے سابقہ نہیں پڑا۔ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی اور بند تھی تو ابا نے فیصلہ کیا کہ دوسرے راستے سے چلنا چاہیے جو مین روڈ کی نچلی طرف کھیت کے کنارے سے نکلتا تھا۔ اس راستے میں پانی بھرا ہوا تھا مگر انہیں اندازہ تھا کہ ہماری ایمبیسڈر کار آسانی سے اسے عبور کر لے گی، لیکن بدقسمتی سے ہماری گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی اور اس میں تیزی سے پانی گھسنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کار پانی میں تیر رہی ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے چلانے لگی، ہم ڈوب جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے۔ اس کے جواب میں مجھے ابا سے نہایت سخت اور غیر متوقع ڈانٹ سننی پڑی۔ انہوں نے کہا، ابے تو اپنے لیے رو رہی ہے صرف، اور باقی تیرے ماں باپ اور بہن؟ ان کی ڈانٹ سن کر میں باقاعدہ رونے لگی اور حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اس دن مجھے انہوں نے ایک سبق دیا جو مجھے آج تک یاد ہے، بے لوثی اور صبر و تحمل۔ ان کی شخصیت ہم سب لوگوں سے نہایت قریب، ہم سب کی رفیق، ہم سب میں گھلی ملی، نہایت ہی منفرد اور بے حد متاثر کن تھی۔ ابا، آپ جیسے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ میں اپنا مضمون شروع میں محولہ انگریزی نظم سے ہی ختم کرتی ہوں۔ ابا ہمیں کبھی کبھی اردو اور فارسی کے ساتھ انگریزی شاعری بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ابا نے یہ نظم بہت سال پہلے مجھے سنائی تھی اور اس کی تشریح بھی کی تھی۔ الفریڈ ٹینیسن کی نظم ان کی پسندیدہ ترین انگریزی نظموں میں سے ایک تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس نظم کو پڑھتے ہوئے ابا کی آواز اس کی تخلیقی عظمت اور فنی جمال میں کھو جاتی تھی۔ اس نظم کا اردو ترجمہ یہ ہے، موت مجھے زمان و مکان کی حدوں سے دور لے جائے گی۔ جب میں تمام رکاوٹیں عبور کر لوں گا تو مجھے امید ہے کہ اپنے پائلٹ یعنی خدا سے بالمشافہ میری ملاقات ہوگی۔ جب ابا آخری سانس لے رہے تھے تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہی اشعار گونج رہے تھے اور وہ اپنے تمام تر ہوش و حواس، ذہنی بیداری اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے آخری سفر کے لیے تیار تھے۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔